الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے قدموں میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اسے اللہ اپنی رضا کا اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ ہر اتوار کو یہاں پر ہمارے مولانا محمد پٹیل صاحب کی یہ نشست ہوتی ہے اور بہت ہی مبارک ہے یہ سلسلہ کہ جہاں پر نیک صحبت ہو، جہاں پر آخرت کی یاد ہو، آخرت کی فکر دلائی جائے، تو ایسے مبارک مجالس میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر اس دنیا کی جو مادیت ہے، چمک دمک ہے، کشش ہے، یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ جتنی مادیت اور کشش بڑھ رہی ہے اتنا یہ انسان کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اور اس کے جا بجا نظارے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان کے اندر قناعت تھی، وہ تھوڑے رزق پر بھی راضی ہو جاتا تھا، قناعت کے ساتھ زندگی کو گزر بسر کر لیتا تھا۔ لیکن آج کا یہ زمانہ قناعت کا زمانہ نہیں رہا، آج کا یہ زمانہ حرص و ہوس کا زمانہ ہو گیا کہ آج ہر انسان دین کے اعتبار سے نہیں، دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کے اندر اگر مسابقت ہو، مقابلہ ہو، تو دین کے اندر ہونا چاہیے کہ دین کے اندر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرے، لیکن آج یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ صحابہ کی زندگیوں کے اندر یہ بات تھی، فاستبقوا الخیرات، کہ وہ نیکی میں سبقت لے جانے والے تھے، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ جب کسی نیکی کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر نفس بھی موجود ہے، باہر سے شیطان بھی ہمارا دشمن ہے۔ نفس بھی یہ کہتا ہے کہ ارے ابھی تو بہت لمبی عمر پڑی ہے، پھر کبھی نیکی کر لینا۔ شیطان بھی کہتا ہے کہ کس چکر کے اندر پڑا، ابھی تو تیری زندگی عیش و مستی کی زندگی ہے، ابھی کہاں تو نیکی کے راستے پہ چلنے لگا۔ اور انسان اس نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، اور جو نیکی کرنے کا موقع اسے میسر ہوتا ہے اس نیکی کرنے کے موقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ حالانکہ نیکی، چاہے وہ نیکی، وہ نیک کام کتنا ہی معمولی درجے کا ہو، چھوٹے سے چھوٹا کوئی کام ہو، معمولی درجے کا ہو، لیکن کبھی وہ کام اس خلوص کے ساتھ انجام پاتا ہے
کہ قیامت کے دن بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی اور کسی چھوٹی سی نیکی پر بخشش اور نجات ہو جائے گی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن دیکھنا، کیونکہ دنیا کے اندر اگر آج کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کر کے وہ بڑائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ناز کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے، پارسا سمجھنے لگتا ہے، اور اس نیک اور پارسا سمجھنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنے لگتا ہے، دوسروں کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگتا ہے، دوسروں کو عار دلانے لگتا ہے، جبکہ دین ہم سے نصیحت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں اپنے بھائی مسلمانوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ الدین نصیحہ، دین نام نصیحت کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نصیحت کیسے کرنی چاہیے؟ وہ نصیحت عار دلا کر نہیں ہے، وہ نصیحت کسی سے حقارت کا اظہار کر کے نہیں، بلکہ وہ نصیحت تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ نصیحت کس چیز کا نام ہے تو نصیحت سراپا خیر خواہی ہے۔ اور وہ خیر خواہی کیسے ہوتی ہے؟ وہ خیر خواہی ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے، اپنے کسی پیارے کو نصیحت کرتا ہے، اور وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی غلطی کو چھپاتا بھی ہے، اس کے عیب کو ظاہر بھی نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن آج یہ نصیحت کا انداز رہا نہیں، آج تو نفرت اور حقارت کا اظہار ہوتا ہے، اور مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اس کی ہیٹھی مقصود ہوتی ہے، اس کی عزت کی پامالی اور اس کے عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے آج انسان اپنی تسکین چاہتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پارسا بھی سمجھتا ہے، اپنے کو نیک بھی سمجھتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنی نیکی پر ناز نہ کرو، کیونکہ یہ نیکی پر ناز کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو تو بندے کا نیاز اور عاجزی پسند ہے۔ کیسا نیاز، کیسی عاجزی؟ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبدیت کا جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، کوئی ویسا حق ادا کر نہیں سکتا۔ کیسی عبادت ہوگی؟ لیکن عبدیت کیسی ہے کہ جہاں پر ناز نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جبکہ اگر آپ ناز کرتے تو آپ کر سکتے تھے، آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے تھے، لیکن ناز نہیں ہے کہ نماز کا سلام بھی پھیرتے ہیں تو فوراً 3 مرتبہ استغفار فرماتے ہیں۔ استغفار، عبادت پر استغفار، آپ اندازہ لگائیے کہ ناز موجود نہیں ہے۔ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات یہ فرماتے تھے کہ بھائی اپنی کسی نیکی پر ناز نہ کرو اور اپنے کو پارسا نہ سمجھو، کیونکہ اس پارسائی کے اعتقاد میں دوسروں کی عزت نفس کو ہم مجروح کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں تو پھر ہم اپنی نیکی کو اکارت کر لیتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں۔ ہم بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اتنی نیکیوں کا ذخیرہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں وہ نیکیاں خالی بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ایک راستے سے آ رہی ہوتی ہیں اور دوسرے راستے سے جا بھی رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن دیکھنا کہ بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی، اور وہاں اگر کوئی عمل پسند آ جائے، معمولی سا عمل، کہ ایک فاحشہ عورت کا ایک کتے کے بچے کو پانی پلانا پسند آ جائے اور اس پر اس عورت کی نجات ہو جائے، کہ جس کی زندگی جو فاحشہ تھی، جس کی زندگی بدکاری کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن ایک ادنا سی مخلوق ہے، کتا ہے، ادنا سی مخلوق ہے، لیکن اس مخلوق کی ہمدردی اور خیر خواہی دل کے اندر آئی کہ یہ ہے تو اللہ کی مخلوق، پیاسی ہے، اور اسے پانی نکال کر کنویں سے پلا دیا۔ اس نیکی پر، اس خیر خواہی پر اس کی بخشش ہو گئی۔ اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ایک جانور کے ساتھ انسان رحم کرتا ہے اور اس جانور پر رحم کرنا، خیر خواہی اس کی دل کے اندر آ جانا اور یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی مخلوق تو ہے، اس پر جب بخشش اور نجات ہو سکتی ہے، تو اگر انسان انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، انسان اپنی ذات کے ساتھ خیر خواہی کرے، اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرے،
اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر خواہی کرے تو کیا یہ خیر خواہی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ لیکن آج ہمیں اس خیر خواہی کی فکر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات وہی ہے جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ آج کا زمانہ حرص و ہوس کا زمانہ ہے، یہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے۔ اس کے اندر نیکی زندگی کے اندر کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور دنیا کی حرص و ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور وہ دنیا جس کی مذمت کو کھل کر بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کھل کر اس کی مذمت کو بیان کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ جتنی بھی خرابیوں کی جڑ ہے حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ جتنی بھی خرابیاں انسان کے اندر جنم لیتی ہیں، جتنی بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں، اگر انسان اس کے اندر غور کرے، سوچے، تو اس کی جو جڑیں ہیں، اس کی جو روٹس ہیں، وہ دنیا کی محبت سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی خرابی انسان کے اندر بعد میں آتی ہے، پہلے دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے، اور وہ دنیا کی محبت پھر بہت سی خرابیوں کا سبب بن جاتی ہے، بہت سی خرابیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب وہ دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آخرت کی جو رغبت ہے وہ دل کے اندر کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کی محبت، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، کہ دنیا کی محبت اس درجے بڑھ جاتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، کہ پھر انسان کو اپنی موت سے بھی وحشت ہونے لگتی ہے، موت کے تذکرے سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ اور ہمیں تو موت کی یاد کی تلقین کی گئی، تعلیم دی گئی کہ بھئی اپنی موت کو یاد کرو، کہ یہ لذتوں کو قطع کرنے والی ہے، یہ غفلت کو دور کرنے والی ہے، اپنے مرنے کو یاد کرو، اپنے مرنے کو سوچا کرو۔ اسی لیے صوفیہ کے یہاں مراقبہ موت کرایا جاتا ہے۔ کس لیے کرایا جاتا ہے؟ کہ آخرت کی رغبت اور محبت دل کے اندر بڑھے اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، اس لیے موت کا مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے، کہ موت ایک ایسا پل ہے، ایک ایسا راستہ ہے کہ جو دوست کو دوست سے ملا دیتا ہے، ایک ذریعہ ہے۔ موت تو ایک راستہ ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی دوست سے محبت ہوتی ہے، کسی دوست سے تعلق ہوتا ہے، تو یا تو ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان اپنی موت سے محبت کرتا ہے، اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیدار اور لقاء کی چاہت دل کے اندر رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور اس ملاقات کے پسند کرنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی زندگی میں نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے، نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ اسے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو کیا ہمارا کمال ہے؟ ہم نیکی کر رہے ہیں، ارے بھئی اس کی جانب سے کشش ہے، وہ ہمیں کھینچ رہا ہے، وہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نیکی کرو تو ایک طرف استغفار بھی کرو، ایک طرف شکر بھی ادا کرو۔ اور جب انسان شکر کرتا ہے اس کی نظر اپنے اوپر سے ہٹ جاتی ہے کہ یہ نیکی جو ہوئی اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میرے اللہ کی توفیق ہے، اور جس نے مجھے توفیق دی میں اسی کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور جب ہم اس کے شکر گزار بنتے ہیں تو پھر اس رب کی طرف سے اور توفیقات شامل ہوتی ہیں، اور توفیقات شامل ہوتی ہیں۔ جیسے جو بیٹا باپ کا وفادار ہوتا ہے، باپ کا کہنا ماننے والا بیٹا ہوتا ہے، تو باپ کی جو عنایات ہیں اس بیٹے پر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جو نافرمان ہے اس سے باپ کا دل ہٹتا چلا جاتا ہے کہ نافرمان ہے، کہنا تو مانتا نہیں، لاکھ سمجھاؤ تو سمجھتا نہیں، تو باپ کی نظریں اس سے ہٹتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو انسان نیکی کرتا ہے، یہ نیکی کا کرنا یہ اللہ کی نظر کرم اس کے اوپر ہے۔ اور دنیا میں کیا انسان دیکھنا چاہتا ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور نظر کرم، اس کا مشاہدہ تو انسان کو دنیا کے اندر قدم قدم پر ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد کا مشاہدہ قدم قدم پر ہوتا ہے، لیکن اگر انسان تھوڑی سی ایک معرفت کی، شناخت کی نظر رکھے اور اس کے اندر غور اور فکر کرے، سوچے، تو ہر جگہ پر، ہر قدم پر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام میرے رب نے کرا دیا، میں نہیں کر سکتا تھا، اور اگر میں کسی برائی سے بچا تو میرے رب نے مجھے بچا دیا، ورنہ میں بچ نہیں سکتا تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت کی رغبت دل کے اندر ہونی چاہیے، اللہ سے ملاقات کا شوق دل کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک اللہ والے گزرے، حضرت داؤد رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھاگے ہوئے چلے جا رہے ہیں، دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں دوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ کہا کہ قید سے آزادی ملی ہے، اس لیے بھاگ رہا ہوں، کہیں دوبارہ قید نہ کر لیا جاؤں۔ اور جب صبح ہوئی پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کا تو قید خانہ ہے۔ ہم لاکھ اپنے کو آزاد سمجھیں، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارا قید خانہ ہے، تم یہاں پر قید میں ہو، آزادی کا تصور کیسا؟ ہاں، اگر ہم نے اس قید کا حق ادا کیا کہ ہم پر کتنی قید لگی ہوئی ہے، کتنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ایک طرف نیکی کی پابندی ہے کہ نیک کام کرنے ہیں، ایک طرف گناہ سے بچنے کی پابندی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، ایک طرف حقوق وابستہ ہیں کہ ماں باپ کا حقوق، بیوی بچوں کے حقوق کی ایک لمبی تفصیل ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ ہمیں حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ اتنی قیود جو ہے یہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور جب ایک انسان دنیا میں رہ کر، اس قید میں رہ کر ان حقوق کو ادا کرتا ہے، حدود کے اندر رہ کر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ بندوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، نہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا، نہ بندوں کے حق کو ضائع کرتا۔ اب اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، اب اسے اس قید سے آزادی ملتی ہے، اور کیسی آزادی ملتی ہے کہ پھر دنیا سے بشارتوں کے ساتھ جاتا ہے، خوشخبری کے ساتھ جاتا ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ اسے خطاب ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ چل اطمینان والی جان، چل اپنے رب کی طرف۔ کس حال میں چل؟ اس حال میں چل کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی۔ اس حال میں چل کہ دنیا سے بشارتیں ملتی ہیں۔ گزشتہ سال میری والدہ کا انتقال ہوا، ہم نے خود دیکھا کہ جب ان کی بیمار تھی، شدید بیمار تھی، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ آخری رات تھی، تو ساری رات وہ یہی آیت پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے بھول جاتی تھی، لیکن پھر پوچھتی تھی کہ اس سے آگے کیا ہے، پھر انہیں بتاتے تھے کہ آگے یہ، پھر آگے پڑھتی تھی، پھر آگے پڑھتی تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ان کے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے، بار بار اس کو دہرا رہی ہیں، بار بار دہرا رہی ہیں۔ لیکن بھائی یہ چیز ایسے حاصل نہیں ہوتی۔ ہم نے خود دیکھا کہ عام دنوں کے اندر بھی 15 20 پارے یومیہ پڑھ لیتی تھی، رمضان میں یومیہ ایک قرآن مجید ختم کر لیتی تھی۔ کیسی زندگی تھی؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی کو کتنا آباد کیا تھا کہ آج تو ہم نے اللہ کے کلام سے دوستی نہیں لگائی، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں نہیں بسایا، بلکہ اس کے بدلے دنیا کی محبت کو بسا لیا۔ یاد رکھیے کہ جب دنیا کی مذمت کی جاتی ہے، دنیا کی محبت کی مذمت کی جاتی ہے، تو پھر بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید ہمیں یہ دنیا کی لذتیں، یہ دنیا کے مکان، یہ کاروبار شاید یہ چھوڑنے پڑیں گے، تو شریعت ہم سے ان کے چھوڑنے کا تقاضا نہیں کرتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، اور اتنا مال غنیمت آیا کہ مسجد نبوی میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اتنا مال غنیمت آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے کیا دعا کی کہ یا اللہ، یہ وہ مال ہے کہ جس کی رغبت آپ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، لیکن یا اللہ اس مال کو ہمارے لیے آخرت میں معین و مددگار بنا دے، آخرت کے لیے کوئی فتنہ نہ بنا، بلکہ اسے معین و مددگار بنا دے۔ اب وہ دنیا کون سی دنیا ہے کہ جس دنیا کی مذمت کی جاتی ہے؟ دنیا یہ دنیا نہیں ہے جس کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں، دنیا وہ دنیا ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے۔
چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ خمارو نخرو فرزند و زن. کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا اللہ سے غافل ہونے کا نام ہے، اللہ سے غفلت کا نام دنیا ہے. اور اگر انسان چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے بڑا بزنس مین ہے، لیکن اگر اس کی زندگی اللہ کی یاد اور نیکی کے ساتھ گزر رہی ہے، حقوق اور حدود کے ساتھ گزر رہی ہے، کہ وہ حقوق کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، بندوں کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہ کے ادا کرتا ہے، تو چاہے کتنا ہی مال و اسباب اس کے پاس ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ دیندار ہے، وہ آخرت والا ہے، کیونکہ وہ اس مال کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے، انسانوں کے حق کو بھی ادا کر رہا ہے. تو یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ تو دیندار ہے. اس لیے وہ دنیا قابل مذمت ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر رہی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ دنیا تو اللہ نے ہمیں دی ہے، دنیا کے وسائل تو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے آخرت میں مددگار ہے یا نہیں، اور یہ کہیں آخرت میں خسارے کا ذریعہ تو نہیں بن رہی. کیونکہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا جو سفر ہے وہ آخرت کی طرف، اس کی قبر کی طرف طے ہو رہا ہے، قطع ہو رہا ہے، قطع ہو رہا ہے. ہر سانس، ہر گزرتا لمحہ، ہر گزرتا دن اور رات ہمیں اس دنیا سے دور کر رہا ہے. یہ دنیا کی نعمتیں ہم پر محدود ہو رہی ہیں اور ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کیونکہ جتنا وقت گزر رہا ہے اپنے حصے کا یہ دانہ پانی یہ سب کھاتا جا رہا ہے، استعمال کرتا جا رہا ہے، آگے تو بہت تھوڑا سا بچا ہے، چاہے جتنا چاہے جمع کر لے، لیکن عیش تو پیچھے والے کریں گے، حساب تو تجھے دینا پڑے گا. اور پھر اپنی آخرت سے غفلت. تو بھائی ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی گزر آخر کس ڈگر پہ رہی ہے. اور یہ فکر نیک صحبتوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ آج جس کا ہمیں اہتمام نہیں، نہ خود اہتمام کرتے نہ اپنی اولاد کے لیے، آج ہر انسان کے دل میں یہ چاہت تو ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک بنے. لیکن یاد رکھیے کہ اولاد صرف آرزو اور تمنا کرنے سے کبھی نیک نہیں بنا کرتی. آرزو اور تمنا کرنا یہ تو بہت سستا سودا ہے، لیکن اولاد کو نیک بنانے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، اور وہ سب سے پہلی قربانی اپنے آپ کو نیک بنانا ہے. کہ جب انسان اپنے آپ کو نیک بنا لے، اس کی نیکی کے اثرات اس کی اولاد کے اندر ضرور منتقل ہوتے ہیں، اور وہ اولاد نیکی کے راستے پر ضرور آتی ہے. آج آرزو اور تمنا تو ہے، تو آرزو اور تمنا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ اس میں کون سا خرچ ہوتا ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ جنگل میں ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا. ایک شخص وہاں سے گزرا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ یہ میرا کتا ہے، یہ بھوک سے مر رہا ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا یہ زندگی کا ساتھی ہے، سفر کا ساتھی ہے، اور یہ بھوک سے مر رہا ہے، تو اس کے غم میں رو رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تیرے پاس جو گٹھڑی ہے، اس گٹھڑی کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ اس گٹھڑی میں تو روٹی ہے. تو کہا کہ جب روٹی تیرے پاس موجود ہے اس کتے کو کھلا کیوں نہیں دیتا؟ تو کہنے لگا کہ اس روٹی میں تو دام لگے ہیں، اور رونے میں کون سے دام لگتے ہیں؟ رونا تو مفت کا ہے، تو اسے روٹی کیسے کھلا دوں؟ تو یہی آج ہماری کیفیت ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری بیوی نیک بنے، معاشرے کے اندر ہمیں نیکی نظر آئے، لیکن یہ صرف آرزو اور تمنا کی حد تک تو ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ آرزو اور تمناؤں پر کوئی پابندی تو نہیں لگا سکتا، لیکن اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان کو کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس قربانی کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان خود نیک بن جائے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ نیکی کی جو برکات ہیں، ایک نیک انسان معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اس ایک انسان کی نیکی کی برکات جہاں اس کی ذات میں ہوتی ہیں، اس کے گھر میں ہوتی ہیں، اس کی اولاد بیوی بچوں میں ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے کے اندر بھی ہوتی ہیں. اور ایک برے آدمی کی جو ظلمت ہے، اس ظلمت کے اثرات ہیں جہاں اس کی ذات میں ہوتے ہیں، اس کے رزق میں ہوتے ہیں، اس کی اولاد اور گھر بار کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہماری ذات تک محدود رہتی ہیں.
اس لیے بھائی اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے یہ دل کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ ملاقات کیسی ملاقات ہوگی. ایک بادشاہ ایک اللہ والوں کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت موت سے جو ہے بہت ڈر لگتا ہے, وحشت ہوتی ہے موت سے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو نے اپنی دنیا کو تو آباد کیا ہے لیکن آخرت کو برباد کیا ہے. اب اس آبادی سے اس بربادی کی طرف جاتے ہوئے تجھے وحشت ہوتی ہے کیونکہ آخرت کو برباد کیا ہے. اگر آخرت کو آباد کیا ہوتا, اور وہ آبادی کس چیز سے ہے؟ وہ نیکی کے ساتھ ہے, وہ اللہ کا بن کر ہے. اگر آخرت کو آباد کیا ہوتا تو پھر آخرت کی رغبت دل کے اندر ہوتی. اس نے پوچھا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی جو اللہ سے ملاقات ہوگی وہ کیسے ہوگی, کس طرح سے ہوگی؟ اللہ والوں نے کہا کہ بھائی ملاقات ایسے ہوگی کہ نیک آدمی کی ملاقات تو ایسے ہوگی کہ جیسے کوئی بچھڑا ہوا دوست کسی دوست سے ملتا ہے تو کس طرح سے آپس میں محبت کے ساتھ ملتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے تھے ملاقات ہو گئی. تو نیک آدمی کی ملاقات تو ایسے ہوگی کہ دو بچھڑے ہوئے دوست آپس میں مل جائیں. اور کہا کہ گنہگار کی ملاقات ایسے ہوگی کہ جیسے کسی مجرم کو پکڑ کر کسی حاکم کے سامنے پیش کر دیا جائے. اب اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو بھائی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے اندر غور ضرور کرنا چاہیے, اپنے اندر جھانک کر ضرور دیکھنا چاہیے, اور اپنی زندگی کی کتاب کو کھولنا ضرور چاہیے کہ اس کے ماضی میں لکھا ہوا کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, کیسی زندگی گزری ہے. کیا ایسی زندگی ہے کہ جو ہم دنیا کو قید سمجھتے ہیں, اس زندگی کو قید خانہ سمجھتے ہیں؟ ایسی زندگی ہمیں نظر نہیں آتی. ایک اور اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص آیا, ملا اور آ کر کہا کہ ملک الموت ہوں, آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا. کہا کہ بہت اچھا, بسم اللہ کیجیے, مجھے تو آج کے دن کا انتظار تھا کہ اس قفس سے جان چھوٹے اور محبوب سے ملاقات نصیب ہو, تو میں تو اس دن کے انتظار میں تھا, جلدی کیجیے, بسم اللہ. یہ نیک آدمی کی موت ہے کہ جو اپنی زندگی کو اللہ کی یاد کے ساتھ آباد کرتا ہے, اپنی آخرت کے فکر کو دنیا کے فکر پہ غالب رکھتا ہے, آخرت کے فکر کو غالب رکھتا ہے, دنیا کے فکر کو نہیں. کیونکہ دنیا میں تو جو اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے, ارے بھائی وہ تو اسے مل کے رہے گا. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تیرا مقسوم سے کیا مطلب کہ جو تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ بغیر تیری طلب کے بھی تجھے مل کر رہے گا, اور جو مقسوم نہیں ہے, جو اللہ نے تیری قسمت میں تیرے مقدر میں نہیں لکھا, تو لاکھ اس کے لیے کوشش کر لے, وہ تجھے ملنے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ کو کیوں ناراض کرتا ہے, کیوں ناراض کرتا ہے؟ ایک دوڑ لگی ہوئی انسانوں کے درمیان کہ اس نے یہ بڑا گھر کیسے بنا لیا, یہ اتنی شاندار گاڑی کیسے لے آیا, اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چلتا ہے, تو میرا اس سے زیادہ ہونا چاہیے. یہ حرص و ہوس جو ہے شاید دنیا میں تو ہمیں آگے بڑھا دے, آگے پہنچا دے, لیکن یاد رکھیے کہ پھر اس حرص و ہوس کے ساتھ انسان آخرت کی پستی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے. آج دنیا کے اندر وسائل بہت ہیں, اور آج کے اس زمانے کے اندر جتنے ہم مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں, آج سے پہلے کبھی اتنے وسائل نہیں تھے. لیکن اگر ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں کہ جب وسائل تو نہیں تھے لیکن لوگوں کے دل اور زندگیاں اللہ کی یاد کے ساتھ آباد ضرور تھی. اتنے وسائل نہیں تھے لیکن لوگ صبح اٹھ کر اللہ کو یاد ضرور کرتے تھے, فجر کی نماز پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, رات سے شب بیداری کا اہتمام گھروں میں ہوتا تھا. اور وہ وقت اکثر لوگ پرانے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ جب ہر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی, اور کیفیت یہ تھی کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا, ایک فرد کماتا تھا, سارا گھر کھاتا تھا, اتنی خیر و برکت تھی. اور اب تو یہ کیفیت ہے کہ سارا گھر کما رہا ہے, خواتین بھی کام میں لگی ہوئی ہیں, لیکن پھر رونا ہے کہ جی پورا نہیں ہوتا, گزر بسر نہیں ہوتا. آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ خواہشات ہیں, خواہشات ہیں.
اور یاد رکھیے کہ خواہشات کے پورا کرنے کا اللہ نے ہم سے وعدہ نہیں کیا کہ جتنی تم خواہشات کرو تمہاری خواہشات کو میں پورا کر دوں گا. ہاں اللہ ضروریات کو ضرور پورا کر دیتا ہے, ضروریات ضرور پوری کرتا ہے, لیکن خواہشات, کیونکہ خواہشات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, نہ ختم ہونے والا, کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, اور بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. ایک خواہش ایک نئی خواہش پہ ختم ہوتی ہے, اور ہر خواہش کے بعد ایک نئی خواہش جنم لیتی ہے, اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج تو موت کی یاد ہے, اپنے مرنے کو یاد کرنا ہے. کہ جب آدمی اپنے مرنے کو یاد کرتا ہے تو دل جو ہے دنیا سے سرد ہوتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہاں تو بہت تھوڑی سی گزری ہے, وہاں تو بڑی لمبی گزارنی ہے, اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا ہے, کتنا لمبا عرصہ وہاں پہ رہنا ہے, قبر کی اندھیری رات یہ کتنی لمبی ہوگی, کتنی طویل ہوگی, اور اگر یہ قبر کی رات, اگر یہ قبر جنت کا باغ بن گئی تو کتنا عیش ہوگا, اور اگر یہ اندھیرے کا گھر بن گئی, تنگی کا گھر بن گئی, اور یہ سانپ اور بچھوؤں کا گھر بن گئی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا. سوچنا تو ضرور چاہیے, سوچنا ضرور چاہیے. اور یہ سوچ ایسی ہے کہ انسان کے جو غفلت کے پردے ہیں, یہ غفلت کے پردے دور ہوتے ہیں. آج دنیا کی سوچ تو بہت ہے, جس آدمی کو دیکھو پریشان ہے, پریشان ہے. بھائی پریشانی کس بات کی ہے؟ کوئی نوکری کے لیے پریشان, کوئی کاروبار کے لیے پریشان. بھائی اللہ کا وعدہ ہے کہ اس زمین پر جو بھی جاندار ہے, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ نے اس کی رزق کا وعدہ کیا ہے. تو جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اگر اسے دنیا میں رکھنا ہے تو وہ رزق بھی دے گا, اور اگر دنیا میں رکھنا منظور نہیں تو اپنے پاس بلا لے گا. یہ تو پریشانی کا معاملہ نہیں. ہاں پریشان اس پر ہونا چاہیے کہ آج ہم سے نیکی میں کہاں پر کوتاہی ہوئی, اس پر پریشان ہونا چاہیے, یہ ٹینشن لینا چاہیے. آج کوئی اگر ہم سے گناہ ہو گیا, اس پر پریشان ہونا چاہیے کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا, میں نے اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر لی, اور اس وجود سے میں نے اس کی نافرمانی کی کہ جو اس کی دی ہوئی ایک امانت ہے, میں اس کا مالک نہیں ہوں, اس مال کو میں نے اس کی نافرمانی میں خرچ کر دیا کہ جو اس رب نے مجھے امانتاً دیا ہے کل وہ مجھ سے حساب بھی لے گا. کہہ تو دیا جاتا ہے کہ تو اس کا مالک ہے, لیکن حقیقت میں مالک نہیں, کیونکہ وہاں پہ سوال ہوگا کہ مال کو کہاں سے کمایا, مال کو کہاں پہ خرچ کیا. تو یہ چیز تو ہے فکر کرنے کی کہ اگر کوئی نیکی میں کوتاہی ہو جائے تو پریشان ہونا چاہیے کہ کیوں کوتاہی ہو گئی, اور پھر اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے. اور اگر کوئی گناہ اور نافرمانی ہو جائے تو پھر پریشان ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کیسے ہو گیا, اور اس پر اللہ سے سچے دل سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اور آئندہ بچنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. ایمان والا بندہ ہو اور اس کی زندگی کے اندر نیکیوں کے معاملے میں تو ٹال مٹول ہو کے صبح کریں گے شام کریں گے, اور گناہوں پر اصرار ہو کہ وہ بار بار ایک گناہ کو کر رہا ہو, تو بھائی یہ تو دانستہ طور پر اس رب کی نعمتوں کی ناقدری ہے, اس کی نعمتوں کی جو ہے یہ کفران ہے. کل اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے, اور اپنے آپ کے بارے میں کسی غفلت اور دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ قیامت میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارا پڑوسی کیا کرتا تھا, تمہارا فلاں رشتہ دار کیا کرتا تھا, جس کی آج ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے کماتا ہے, کہاں سے کھاتا ہے, کیسے اتنا بڑا کاروبار ہے, کیسے اس کا اتنا بڑا مکان ہے. ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا. تو جو سوال ہم سے نہیں ہوگا اس کی فکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہر ایک کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دو, لیکن فکر کرو تو اپنی کرو. اسی لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, کیونکہ تم سے تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا, اور جو تمہارے ماتحت ہیں اپنی رعیت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ماتحتوں کو اللہ کی دین پر چلایا تھا یا نہیں چلایا تھا, انہیں اللہ کا دین پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا. تو جس بارے میں سوال ہوگا ہمیں فکر اس کی کرنی چاہیے, اور جس چیز کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا پھر اس کی فکر کرنا کیسا, اس سے اپنے آپ کو بے فکر کرنا چاہیے. اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو چیزیں ہیں, اور ان دو جملوں کے اندر حضرت نے بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیا. فرمایا کہ ایک تو مقصود اور غیر مقصود کی شناخت ہونی چاہیے کہ مقصود کیا ہے اور غیر مقصود کیا ہے.
مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ بس جس کام سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو وہ کام کرنا چاہیے، اور جو کام اللہ کی عدم رضا کا ذریعہ بن جائے، اس رضا سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ بس یہ دو لفظ ہیں، مقصود اور غیر مقصود۔ اور دو لفظ کیا ہے؟ اختیاری اور غیر اختیاری۔ اختیاری، غیر اختیاری، کہ جو کام ہمارے اختیار میں ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اور جو اپنے اختیار سے جس چیز سے بچ سکتے ہیں، بس اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور اس سے ہٹ کر ہم سے کوئی سوال قیامت کے دن ہونے والا نہیں۔ تو 4 لفظوں میں پوری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا کہ مقصود کو پیش نظر رکھو اور غیر مقصود کے در پہ نہ ہو، کیونکہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اختیاری کے ہم مکلف ہیں، غیر اختیاری کے مکلف نہیں ہیں۔ اختیاری کے بارے میں سوال ہوگا، غیر اختیاری کے بارے میں نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں پریشان ہونا کیسا؟ اس لیے بھائی ہمیں اس غفلت کو اپنے اندر سے دور کرنا چاہیے، کیونکہ موت ہمارے سروں پہ مسلط ہے، اور پیغام اجل روز دیا جاتا ہے، روز دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ملک الموت تو ہمارے سامنے سے روز گزرتا ہے، اور جب غفلت میں دیکھتا ہے تو ہم سے خطاب بھی کر کے جاتا ہے کہ کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہو، ارے عنقریب تمہارا واسطہ مجھ سے پڑھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر نیکی کو بڑھانا چاہیے، اور اس کے بڑھانے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے، اس محبت کو کم کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہاتھ میں تو ہو لیکن دل کے اندر نہ ہو۔ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دل اللہ کی یاد سے آباد ہونا چاہیے، یہ دنیا کے مال و اسباب سے آباد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں مال ہاتھ کے اندر ہے تو مددگار ہے، لیکن اگر یہ مال، یہ دنیا دل میں آ جائے تو پھر ایمان کی جو کشتی اس کو یہ ڈبو دیتی ہے۔ تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس فکر کو ہمارے اندر بیدار کر دے، اور ہمیں اپنا یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا اللہ سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہے؟ کیا موت کی رغبت ہمارے دل میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، وہ رغبت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور آسان سا راستہ ہے کہ نیکی کے ذریعے سے وہ رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ نیک آدمی کو جہاں نیکی سے محبت ہوتی ہے، نیکی سے محبت ہونا علامت اللہ سے محبت ہے۔ کیسے اللہ سے محبت ہے؟ اللہ کے نیک بندوں سے اگر محبت ہے، علامت ہے کہ اللہ سے بھی محبت ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ بات کیسے پتا چلے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے؟ تو مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والے جس سے محبت کریں، یہ علامت اس بات کی ہے کہ اللہ کو بھی اس سے محبت ہے۔ تو بھائی ہمیں اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آخر ہمارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ سفر تو طے ہو رہا ہے، نہ معلوم کب منزل آ جائے، وقت تو طے ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا، وقت تو اٹل ہے، آنا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کچھ اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس وقت کے آنے پر پھر ہم کسی پریشانی کے ساتھ اور حسرت کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں قناعت ہونی چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں نیکی میں سبقت کا جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ، اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے کر گزرنے کا جذبہ یہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے، غفلت والے کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات، وتخزیلنا بها جمیع الحاجات، وتطہرنا بها من جمیع السیئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ مقصود کے حصول میں لگنے والا بنا، یا اللہ غیر مقصود سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اختیاری پر عمل کرنے والا بنا، غیر اختیاری سے بچنے والا بنا، ہاں ظاہری باطنی ہر قسمی یا اللہ ترقیات عطا فرما، یا اللہ موت سے پہلے اس کی تیاری کا فکر عطا فرما، موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اپنی ملاقات کا شوق یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ زندگی اپنے ذکر والی عطا فرما، استحضار والی عطا فرما، دنیا مردار کی محبت کو یا اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، اپنی یاد سے یا اللہ ہمارے دلوں کو آباد فرما دے، یا اللہ اپنے اغیار سے ہمارے دلوں کو خالی فرما دے، اپنی محبت سے معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما، نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما، کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ایک ایک نعمت کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، ان لمحات زندگی کی یا اللہ قدردانی نصیب فرما، یا اللہ جو وقت ہم نے غفلتوں میں گنوا دیا یا اللہ اس کی تلافی کا فکر عطا فرما، یا اللہ اپنے ماضی پر ندامت اور پشیمانی عطا فرما، یا اللہ ہمارے حال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مستقبل کو تابناک بنا، یا اللہ اپنی رضا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت عطا فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، کبھی مخلوق کا یا اللہ محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، نیکی اور طاعت کا رزق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت کا رزق عطا فرما، یا اللہ جو ہماری عمر بڑھتی جائے یا اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھاتے جانا، نیکیوں کو بڑھاتے جانا، عافیت کو بڑھاتے جانا، ہمارے ایمان کو بڑھاتے جانا، یا اللہ جب وقت آخر آئے سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، آپ کی ملاقات کا شوق ہمارے دل میں ہو، یا اللہ موت کی رغبت دل کے اندر ہو، یا اللہ موت بھی اپنے استحضار والی عطا فرما، ذکر والی عطا فرما، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، قبر کی تنگی سے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں ضعیف ہیں، یا اللہ کسی امتحان کے قابل نہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا سے آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نہ دنیا میں کوئی آزمائش آئے نہ آخرت میں کوئی آزمائش آئے، یا اللہ نہ ہماری جان پر کوئی آزمائش آئے نہ ہمارے مال پر کوئی آزمائش آئے، نہ ہماری اولاد پر کوئی آزمائش آئے، نہ
ہمارے ایمان پر کوئی آزمائش آئے، یا اللہ ہر ابتلا اور آزمائش سے بچا، میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی شفاعت سے یا اللہ جنت کا ٹھکانہ ہمیں عطا فرما، اپنی رضا کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ دوزخ کے عذابوں سے بچا لے، دوزخ کے عذابوں سے یا اللہ ہمیں پناہ دے دے، یا اللہ پناہ دے دے، ہر ایسے قول سے، فعل سے، عمل سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جو یا اللہ جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے، جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں، یا اللہ ہماری پیشانی کے بال پکڑ کے ہمیں نیکی کی طرف لگا لے، طاعت کی طرف لگا لے، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، یا اللہ ہمارے معاشرے میں نیکی کو پھیلا، یا اللہ ہمیں نیکی کو پھیلانے والا بنا، نیکی پر چلنے والا بنا، برائی سے رکنے والا بنا، برائی سے روکنے والا بنا، خلق خدا کی خیر خواہی دلوں میں پیدا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ادائے حقوق کی توفیق عطا فرما، حفظ حدود کی توفیق عطا فرما، حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اگر ہم سے کوئی حقوق میں کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کی تلافی کا فکر عطا فرما، یا اللہ زندگی میں اس کی تلافی کا فکر عطا فرما۔ یا اللہ یہ بوجھ دنیا میں ہلکے کرا دیجئے، آخرت میں یا اللہ یہ بوجھ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ یا اللہ نہ حق اللہ کا بوجھ ہو، یا اللہ نہ حقوق العباد کا کوئی بوجھ ہم پر ہو۔ اے اللہ خوشیوں والی موت ہمیں عطا فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی کفالت فرما۔ یا اللہ ان کے جان، مال، ایمان، عزت آبرو کی، گھر بار کی، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم مسجد میں بیان ہوگا، ہم 5 عشاء ہے۔